بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے دوران ممنوعات، ایسی چیزیں جو کرنا منع ہے، ان کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ان کا تعلق حج کے مناسک اور احرام کی حالت سے ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ احرام باندھنے کے بعد درج ذیل کام مرد و خواتین دونوں کے لیے منع ہے۔ نمبر 1، بال کاٹنا یا نکالنا۔ احرام کی حالت میں اپنے یا کسی دوسرے کے جسمانی بالوں کو کاٹنا یا نکالنا منع ہے۔ نمبر 2، ناخن کاٹنا۔ احرام کی حالت میں اپنے یا کسی دوسرے کے ناخن کاٹنا منع ہے۔ نمبر 3، خوشبو لگانا۔ خوشبو یا عطر کا استعمال چاہے وہ جسم پر ہو یا کپڑوں پر منع ہے۔ نمبر 4، شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا۔ احرام کی حالت میں کسی بھی جانور کو شکار کرنا یا شکار میں مدد دینا ممنوع ہے۔ نمبر 5، جسمانی تعلقات یا اس سے متعلق باتیں کرنا۔ ازدواجی تعلقات اور اس سے متعلق گفتگو سختی سے منع ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، لڑائی جھگڑا کرنا۔ حج کے دوران لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ یا کسی کو تکلیف دینا منع ہے۔ ممنوعات صرف مردوں کے لیے۔ نمبر 1، احرام کی حالت میں مرد اپنا سر یا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ نمبر 2، ٹخنے اور پنجے کھلے رکھنے والے جوتے پہننا ضروری ہے۔ نمبر 3، سلے ہوئے کپڑے پہننا۔ احرام میں مردوں کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں، وہ صرف 2 چادریں استعمال کریں گے۔ ممنوعات صرف خواتین کے لیے۔ نمبر 1، خواتین کو احرام میں نقاب یا دستانے پہننے کی اجازت نہیں، لیکن وہ مناسب پردے کے لیے چادر استعمال کر سکتی ہیں۔ خانہ کعبہ یا مسجد الحرام میں ممنوعات۔ نمبر 1، کسی بھی قسم کی گندگی پھیلانا سخت منع ہے، لہذا خانہ کعبہ یا مسجد الحرام کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، طواف کے دوران غیر ضروری بات چیت کرنا منع ہے، لہذا طواف کے دوران ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ مناسک حج میں ممنوعات۔ نمبر 1، وقوف عرفات میں تاخیر کرنا یا نہ جانا منع ہے۔ عرفات میں وقت پر پہنچنا اور مغرب تک وہاں رکنا ضروری ہے۔ نمبر 2، شیطان کو کنکریاں مارنا واجب ہے اور اس میں لاپرواہی یا کوتاہی کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 3، حج کے تمام مناسک منی، عرفات، مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق، طواف، سعی کو ترتیب اور قواعد کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ دیگر ممنوعات۔ نمبر 1، دنیاوی یا کاروباری کاموں میں مشغول ہونا منع ہے، لہذا حج کے دوران تمام دنیاوی کاموں کو ترک کر کے عبادت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نمبر 2، دوسروں کو اذیت دینا۔ حج کے دوران ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو دھکا نہ لگے یا تکلیف نہ پہنچے۔ احرام یا حج کے ممنوعات کی خلاف ورزی کرنے پر کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی ممنوعات کی خلاف ورزی ہو جائے تو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، جو درج ذیل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، دم یعنی قربانی کرنا، ایک بکری یا دمبہ ذبح کرنا۔ نمبر 2، روزے رکھنا، 3 دن حج کے دوران اور 7 دن حج کے بعد، یعنی مجموعی طور پر 10 دن روزے رکھنا۔ نمبر 3، مساکین کو کھانا کھلانا، 6 یا 10 مساکین۔ خلاف ورزی کی نوعیت پر منحصر ہے کہ کھانا کھلانا
یہ کفارہ مکہ مکرمہ یا حرم کی حدود میں ادا کیا جانا چاہیے۔ یہ تمام پابندیاں حج کے ارکان کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں اور نیک تمناؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔